नौरीन नियाज़ी साहिबा का एक बयान मार्का हक के हवाले से मीडिया में देखने में आया जो कि इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान और रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने से बाज रहें। नौरीन नियाज़ी के बयान ने साबित कर दिया ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। हुकूमत ने नौरीन नियाज़ी के मार्का हक से मुतालिक बयान को अफसोसनाक और सोची समझी साजिश करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने वाज़े किया कि बानी और उनके खानदान का हदफ पाकिस्तान है, इनके दिलों में मुल्क के खिलाफ नफरत है। वजीर पार्लिमानी उमूर ने बावर कराया कि मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान की कामयाबियों का बार बार जिक्र कर चुके हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला का कोई इम्तियाज रखे बगैर भरपूर कार्रवाई का ऐलान। दो टोक पैगाम दिया। नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबूताश करने वाले हर इकदाम पर एक्शन होगा। इनकी सियासत से ये पता चलता है कि इनका हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कभी इनके किरदार से, कभी गुफ्तगू से ये पता चलता है कि इनके ज़हनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में क्या बात है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। मुतनाज़ा बयान पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन नियाज़ी को तलब कर लिया। 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे हाजिर होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान को खबरों की जीनत बना लिया। नौरीन नियाज़ी ने बयान में मार्का हक में पाक फौज की फतह को नजरअंदाज करके इसराइल से जोड़ने की कोशिश की। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ हमलों का ताज़ा मरहला मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज की साहिली निगरानी की तंसीबात, फिजाई दिफाई निज़ाम, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने पासदारान इनकलाब की उन फोर्सेस को भी हदफ बनाया जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुम्मे के रोज़ उर्दुन में अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने 2 फौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी फौज को पूरी शिद्दत के साथ ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कैंप अल अदीरी पर असलहा डिपो और अली सालिम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का जुम्मे के रोज़ अल अजरक एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले में 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तैयारे तबाह करने, फाइटर जेट्स शेल्टर्स, पार्किंग रैंप को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने उर्दुन पर 5 रोज के दौरान 4 बड़े हमले कर दिए। 2 अमरीकी फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मुत्तादिद हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक किंग फैसल एयरबेस में वाक़ रिहायशी इमारत को ईरानी फौज ने निशाना बनाया, जिसमें 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। मशरकी उर्दुन के एक अड्डे को टारगेट किया गया। हमले में मुत्तादिद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। अल अजरक एयरबेस पर हमले में 20 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। जुम्मे के रोज इसी अड्डे पर ईरान ने दोबारा हमला किया, जिसमें 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर ताक कर नए हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और निशाना बनाने से पहले पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश में मुब्तला हो गया। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि अगर ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। अमरीकी सदर ने उर्दुन पर ईरान के मिसाइल हमलों से 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्जिट के मुताबिक फौजियों की कुर्बानी से अमरीका का आज़म और मजबूत हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का ऐलान। मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया, अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीका ने हमले किए और MOU में किए गए वादों को तोड़ा। अब ईरान भी अपने दिफा में मसरूफ है।
وعدوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مسلط کردہ جنگ میں اپنا دفاع کیا۔ متحدہ عرب امارات نے شہری انفراسٹرکچر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کشیدگی فوری ختم کر کے مذاکرات کی جانب بڑھنے کی اپیل۔ متحدہ عرب امارات نے زور دیا کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا روک ٹوک نیویگیشن یقینی بنائی جائے۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی حمایت کرنے والے گروہ بیرون ممالک میں امریکی مفادات اور امریکی شہریوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ خصوصاً مشرق وسطی میں مقیم امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیو یارک آمد پر گرفتاری کا خدشہ۔ میئر زہران ممدانی نے قانونی مشاورت شروع کر دی۔ ایک انٹرویو میں ممدانی نے کہا کہ نیتن یاہو جنگی مجرم ہے، اپنے قانونی اختیار کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا وہ پولیس کو غیر ملکی سربراہ مملکت کی گرفتاری کا حکم دے سکتے ہیں یا نہیں۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں تیسری پوزیشن کے میچ میں انگلینڈ کے جارحانہ کھیل نے فرانس کو چکرا کر رکھ دیا۔ 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ انگلینڈ 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ انگلینڈ کے کھلاڑی ساکا نے ہیٹ ٹرک اسکور کی۔ فرانس کی جانب سے ایمباپے نے 2 گول داغے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیسری پوزیشن کے میچ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ بھی بن گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس کے کھلاڑی ایمباپے کے گول کی تعداد 10 تک پہنچ گئے۔ میگا ایونٹ کی تاریخ میں ایمباپے کے گول کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی۔ ایمباپے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے 21 گول کرنے والے لیونل میسی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسپین یا ارجنٹینا، فٹ بال کا عالمی چیمپئن کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ فائنل آج شب نیو یارک میں کھیلا جائے گا۔ میسی مسلسل دوسری بار ورلڈ کپ جیت کر کیریئر کو یادگار الوداع بنانے کے خواہش مند۔ اسپین کی کامیابی کی صورت میں لامین یامال یورپین کپ اور ورلڈ کپ جیتنے والے نوجوان ترین فٹ بالر بن جائیں گے۔ پاکستانی عوام پر بھی فٹ بال کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اسپینش اسٹار لامین اکثر پاکستانی شائقین کے فیورٹ۔ میسی کے چاہنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی۔ کشمیریوں نے سیاسی، مذہبی، سماجی، ثقافتی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی تاریخی امنگوں کی یاد دلاتا ہے۔ کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کی مستقل پالیسی ہے۔ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں نا۔ آپ کے ایک بھائی کو یہ قتل کر دیتے ہیں، اس کا سینہ چاک کرتے ہیں، اس کے اندر سے زندہ سے انتڑیاں باہر نکالتے ہیں، اس کے اوپر ناچتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا سیاسی حل نکال لیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ۔ آئی جی آزاد کشمیر کا پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار۔ پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ کیا کوئی اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا تصور کر سکتا ہے؟ شرپسند عناصر کی جانب فورسز کی گردنیں اتارنے اور لاشیں گرانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ عناصر عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ آئی جی آزاد کشمیر کا 2 ٹوک پیغام۔ ریکویسٹ ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے، جو وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ لوگ ہیں، یہ ہمارے ڈرائیور حضرات کو انہوں نے مارا کوٹا بھی، انتشار پسند لوگوں نے، ان لوگوں نے ڈیزل بھی نکال دیا، مارا کوٹا بھی، زخمی بھی کیا، اور تمام سامان ان کا لوٹ کے درخواست ہے کہ ان کو حفاظت سے واپس پہنچایا جائے۔ آزاد کشمیر میں کاروباری حلقوں کا کالعدم، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات پر اظہار تشویش۔ گوڈز فارورڈ یونین کے مطابق کالعدم کمیٹی کے کارکنوں نے ٹرک ڈرائیورز کو تشدد اور ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ شرپسند عناصر نے ٹرکوں سے ڈیزل نکالا اور ڈرائیور سے سامان بھی چھین لیا۔ لوٹ مار کے خوف سے متعدد ٹرانسپورٹ اڈے از خود بند کر دیے گئے۔
مال بردار گاڑیاں سیکیورٹی خدشات کے باعث منزل کی جانب روانہ نہیں ہو پا رہی۔ موجودہ صورتحال سے تجارت اور ترسیل سامان کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا وینزویلا کے نو منتخب ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کی فیلکس پلاسینشیا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ وینزویلا میں حالیہ زلزلوں پر اظہار تعزیت، مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وینزویلین وزیر خارجہ کا پاکستان کی ہمدردی اور تعاون پر اظہار تشکر۔ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کے جرائم میں اضافہ، امریکی قوانین میں بڑی تبدیلی کی تیاری۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر امریکہ کا بھارتی ٹرک ڈرائیورز پر پابندی لگانے پر غور۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق صدر ٹرمپ نے تارکین وطن ٹرک ڈرائیورز کی جگہ امریکی فوج کے سابق اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تجویز پیش کر دی، جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ بھارتی ٹرک ڈرائیورز متاثر ہوں گے۔ بھارتی ٹرک ڈرائیورز امریکہ میں سنگین حادثات اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے کے باعث سخت جانچ کی زد میں ہیں۔ چین کی معروف کمپنی ہوائی ہیلتھ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات۔ ہیپاٹائٹس ڈیلٹا وائرس کے علاج سے متعلق معاہدے پر کامیابی سے دستخط کیے گئے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے معاہدہ پاکستان میں جدید اور مقامی سطح پر علاج کی دستیابی کی جانب اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی گاڑی کے آگے فائرنگ۔ عطا تارڑ اسکواڈ کے ہمراہ ڈیفنس سے اپنے گھر جا رہے تھے، پولیس نے نوجوان لڑکے کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی میں ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں ڈوبنے والے 6 افراد کو بروقت بچا لیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں نکالے جانے والے 2 افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی کی گلستان کالونی میں نالہ لئی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش نہیں مل سکی، ریسکیو اہلکاروں کا آپریشن جاری۔ نالہ لئی میں گزشتہ روز گرنے والے بچے کو بچانے کی کوشش میں والد بھی ڈوب کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران والد کی لاش نالہ لئی سے نکال دی گئی تھی۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹر میں پولیس نے کارروائی کے دوران مبینہ ڈرگ کوئن انمول عرف پنکی کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے منشیات، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ ملزم عادی مجرم ہے اور پہلے بھی منشیات فروشی میں جیل جا چکا ہے۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد سے 2.5 سالہ بچے کا اغوا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مشکوک شخص کو بچے کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق بچے کی گمشدگی کے حوالے سے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ہوٹل سے غیر ملکی شہری کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق بگ نامی شخص نیدرلینڈز کا رہائشی ہے، کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ پولیس نے ہوٹل انتظامیہ سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شیخوپورہ کے تھیٹر میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے گرفتار ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی۔ واضح کیا کسی کو خواتین کی تضحیک کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بڑھتے درجہ حرارت کے باعث گلیشیئر خطرے سے دوچار ہیں۔ سیلاب انسانی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا گیا تو ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 25 جولائی تک مانسون کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی۔ شدید بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے علاقے جوب، خوزدار، موسیٰ خیل اور بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع۔ سندھ میں موسم گرم رہے گا۔ پاکستان ویسٹ انڈیز وارم اپ میچ سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا سر گارفیلڈ سوبرز کو خراج عقیدت۔ میچ سے قبل 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ دنیا کرکٹ کے عظیم آل راؤنڈر سر گارفیلڈ سوبرز 89 برس کی عمر میں گزشتہ رات بارباڈوس میں انتقال کر گئے تھے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ 25 جولائی سے شروع ہوگا۔